إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم۔ بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعد اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 کا آج آپ درس سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں جنگ احد میں پیش آنے والی ایک صورتحال کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنگ احد میں 14 صحابہ اکرام جن کے سوا، جن میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا اور حضرت علی المرتضیٰ بھی شامل ہیں، جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ باقی تمام صحابہ اکرام کے قدم اکھڑ گئے تھے، اور خصوصاً وہ حضرات جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہاڑی مورچے پر مقرر کیا تھا، اور سرکار نے وہاں ہر حال میں ڈٹے رہنے کی تاکید ارشاد فرمائی کہ جب تک میں نہ کہہ دوں، جب تک میرا حکم نہ آ جائے تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن مسلمانوں کی طرف سے جب پہلا حملہ ہوا کفار پر، تو کفار کے پہلے حملے میں ہی ان کے قدم اکھڑ گئے، اور ادھر جو یہ پہاڑی مورچے پہ مقرر تھے صحابہ اکرام، انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمیں فتح مل گئی ہے، اور ہمیں بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ پہاڑی مورچے والے وہاں پر جو مجاہدین مقرر تھے ان کے آپ امیر تھے، تو آپ نے جانے والوں کو منع کیا، آپ نے جانے والوں کو روکا، لیکن ان میں سے بعض نے آپ کی بات مانی اور زیادہ تر چھوڑ کر چلے گئے کہ رسول اللہ کا حکم پورا ہو چکا ہے۔ تو ان حضرات سے یہ لغزش وہاں پر واقع ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن چونکہ ان کے ایمان کامل تھے اور یہ مخلص مومن تھے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے، اور دیگر بہت سارے مواقع پر یہی صحابہ اکرام حضور پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو ان سے لغزش واقع ہوئی اور دیگر کچھ صحابہ اکرام سے جو لغزش واقع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے، تو اب کسی دوسرے بندے کو کیا حق ہے کہ وہ ان کی ان لغزشوں کو ذکر کر کے معاذ اللہ صحابہ پر تنقید کرے، صحابہ پر کیچڑ اچھالے؟ کسی بندے کو کوئی حق نہیں ہے۔ میں ہوں، میرے رب کا معاملہ ہے، اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور میرا رب مجھے معاف کر دیتا ہے تو پھر بندہ کون ہے مجھ پر اعتراض کرنے والا؟ گناہ تو، خطا تو کسی انسان سے بھی ہو سکتی ہے،
لیکن یہ ہے کہ ان کی خطا کو ذکر کرنے والے یہ بھی تو دیکھیں کہ میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کی ہمیں کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے یا معاف نہیں ہوں گے۔ تو اگرچہ ان سے لغزش ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان بھی فرما دیا۔ معافی کا اعلان کر کے یہ بتا دیا کہ اگر کسی کے ذہن میں ان کے اس لغزش کا جو ہے نا وہ تذکرہ آئے، خیال آئے، تو ساتھ ان کی عظمت بھی سامنے موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے معافی کا بھی اعلان فرما دیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جس طرح مسلمانوں کے لیے اس میں ایک درس ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اسی میں مسلمانوں کی فتح ہے، اسی میں مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی درس ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو، صحابہ کرام یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ اور رسول دونوں کو بہت زیادہ پیار ہے۔ یہ دونوں کے پسندیدہ لوگ ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، اور اس میں تمام کے تمام صحابہ کرام شامل ہیں، چاہے کوئی صحابی لمحہ بھر کے لیے ہی ایمان قبول کر کے وہ دنیا میں زندہ رہا ہو، کوئی بھی صحابی، ہر صحابی اس آیت مبارکہ میں شامل ہے، اور ہر صحابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے، اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچا عشق اور سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ